أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. اے مخاطب، تجھ کو اس شخص کا قصہ تحقیق نہیں ہوا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کیا اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں، اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو سلطنت دی تھی. جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار ایسا ہے کہ وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، کہنے لگا میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آفتاب کو روز کے روز مشرق سے نکالتا ہے تو تو ایک ہی دن مغرب سے نکال دے. اس پر متحیر رہ گیا وہ کافر اور کچھ جواب نہ بن آیا. اور اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ایسے بے جا راہ پر چلنے والوں کو ہدایت نہیں فرماتے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 ہے، پارہ نمبر 3 ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کا والی اور ان کا جو مددگار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ساتھی ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے ان کو کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلمات اور تاریکیوں سے نکال کر اسے نور ہدایت اور نور ایمان کی طرف لاتا ہے. اور جو لوگ کافر ہیں اولیاءہم الطاغوت، تو ان کے جو ساتھی ہیں وہ طاغوت ہیں. طاغوت کے بارے میں بھی پیچھے بات آئی تھی کہ طاغوت کے معنی آتے ہیں ایسا پیشوا کے بھی آتے ہیں کہ جو غلط راستہ دکھلاتا ہے. ایسی حکومت کے بارے میں بھی کے معنی میں بھی آتا ہے طاغوت کہ جو غلط راستہ اور غلط باتوں کا اور غلط قوانین اور غلط فیصلے صادر کرتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو طاغوت کہا جاتا ہے. اور ایک یہ سب ہوئے انسانی طاغوت، اور جناتی طاغوت شیطان کو کہا جاتا ہے. تو اصل اس کے معنی ہے شیطان یا اس کے پیروکار. ان کے جو گرو گھنٹال ہیں وہ سب کے سب طاغوت کہلاتے ہیں. تو وہ ان کے حامی و مددگار جو ہے یا ان کے ساتھی، کافروں کے جو ساتھی ہیں وہ طاغوت ہیں. یخرجہم من النور الی الظلمات، جو ہمیشہ ان کو ظلمات اور تاریکیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے زمانے میں جو ظالم بادشاہ نمرود تھا، جو کافر بھی تھا اور اپنے آپ کو سب کچھ کہتا تھا، ان کے درمیان جو مباحثہ ہوا ہے، ایک گفتگو ہوئی ہے، ایک مکالمہ ہوا ہے، ایک مناظرہ ہوا ہے، اس کو مختصر انداز میں بیان کیا ہے. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود جو بادشاہ تھا اس کے دربار میں گئے تو ان کے یہاں کا ایک رول تھا کہ جو کوئی آتا تھا نمرود کے دربار میں تو سجدہ کیا کرتا تھا. ظاہر سی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا اور ذرہ برابر نہیں جھکے گئے. اس پر جو ہے نمرود نے گرفت کی اور کہا کہ آپ نے مجھے سجدہ نہیں کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں صرف اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں. پر سے نمرود نے کہا کہ میں ہی رب ہوں، سارے جہان کا رب میں ہوں، میں اپنی رعایا کا رب ہوں. اس پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، آپ میرے رب نہیں ہیں. میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، جلاتا ہے اور موت دیتا ہے. تو اس بدمعاش نے یہ کیا کہ 2 قیدی کو لایا، 2 آدمی کو لایا اور ایک مجرم جو تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جو معصوم تھا جس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا اس کو قتل کر دیا اور کہہ دیا کہ میں مارتا ہوں، جلاتا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقصد نہیں تھا.
بلکہ مقصد یہ تھا کہ جو پیدا کرتا ہے، اور جو زندہ کرتا ہے مراد قیامت کے روز زندہ کرے گا۔ لیکن بہرحال اس نے یہ کہا تو پھٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی ویمیت، کہ میرا رب روز کا روز مشرق سے یعنی پورب سے سورج کو نکالتا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو رب کہتے ہو، اس کو مغرب یعنی پچھم سے نکال کر دکھا دو۔ فبہت الذی کفر، تو لاجواب ہو گیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جو کٹ دلیلی کرنے والے ہیں ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہاں پر ایک بات سوچنے والی ہے کہ جس طریقے سے اس نے الٹا سیدھا جواب دیا، اس کا بھی دے سکتا تھا، اس کا بھی دے سکتا تھا۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ روزانہ نکالتے ہیں مشرق سے، اپنے رب سے کہو کہ ایک دن مغرب سے نکال کر دکھا دو، ایسا کہہ سکتا تھا وہ، لیکن نہیں کہا۔ اس کی ایک وجہ ہے، نہیں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ڈر لگ گیا، کیونکہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی تھے نا اور بہت جلیل القدر نبی ہے، تو ان کو ڈر لگنے لگا کہ اگر میں نے ایسا کہہ دیا اور انہوں نے دعا کر دی اور اللہ نے ان کے رب نے، وہ تو جانتا تھا اپنی حقیقت کو، میرے اس بس میں کچھ نہیں ہے، لیکن بس یہ ہے کہ طاقت اور پاور حاصل کرنے کے لیے وہ سب کرتا تھا۔ تو اگر انہوں نے دعا کر دی اور ان کے رب نے اگر ان کی بات مان لی تو پھر میری حکومت بھی چلی جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے کہنے کے مطابق اگر سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، اللہ نے معجزہ دکھلا دیا، تو پھر سب کے سب لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے اور پھر میری حکومت بھی نہیں رہے گی، اس لیے بہتر ہے کہ چپ چاپ ہو جائے، اس لیے وہ بہرحال وہاں پر چپ چاپ ہو گئے۔ تو یہ ایک مکالمہ ہے جو بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر کچھ کرنے والے ہیں۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یہ اس کے بعد والی آیت ہے، یہ آیت اور اس کے بعد ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر دو واقعات ذکر فرمائے ہیں، جن دونوں واقعات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کل قیامت کے روز زندہ کریں گے اور کس طرح کریں گے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پر جو منکرین ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، یوم قیامت کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے لیے گویا کہ ایسے لوگوں کے خلاف ایک دلیل ہے، ایک حجت بھی ہے اس میں۔ پہلا واقعہ جو ہم نے آیت تلاوت کی ہے، وہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک کوئی میرے بندے کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا کہ جس بستی پر کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا، اور اس حادثے کی وجہ سے وہ سب کے سب لوگ تباہ ہو گئے تھے، اس حادثے کی وجہ سے وہ سب کے سب لوگ تباہ ہو گئے تھے، یہاں کہ ان کی چھت ان کے گھروں پر، ان کی دیواروں پر گر گئی تھی۔ ایسی بستی پر سے میرے ایک بندے کا گزر ہوا، ان کے دل میں یہ خیال آیا ان کی بربادی اور تباہی کو دیکھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ یعنی یہ انکار نہیں تھا کیسے زندہ کریں، زندہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات تھی کہ تعجب تھا، حیرت کا اظہار تھا کہ اتنے پوشیدہ ہو گئے ہیں یہ لوگ اور ان کی تباہی بربادی آ گئی ہے، ان کے پتہ نہیں ہاتھ کہاں ہے، پیر کہاں ہے، کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو بھلا اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کریں گے، اس کو بھی زندہ کر دیں گے۔ بہت حیرت اور تعجب ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دکھلایا کہ ہم کس طریقے سے زندہ کریں گے۔ چنانچہ یہ کہنے کے بعد انہوں نے اپنے دل میں جب یہ بات کہی کہ ان حضرات کو کیسے زندہ کریں گے جبکہ یہ لوگ تو کافی بوسیدہ ہو چکے ہیں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صاحب کو ہی موت دے دی. جو صاحب تھے ان کو موت آ گئی اور ان کے ساتھ ان کا ایک توشہ تھا, مطلب کھانا پینا بھی تھا, اور ان کا گدھا بھی تھا جن پر وہ سوار تھے. تو ان پر موت طاری ہو گئی اور 100 سال تک اسی حالت میں رہے وہ, اور 100 سال گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صاحب کو زندہ کیا. اور پھر انہوں نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دریافت کیا کم لبثت, کتنے دن رہے نیند میں؟ انہوں نے کہا لبثت یوما او بعض یوم, تو آدھا دن رہے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وانظر الی حمارک, اپنے گدھے کو دیکھ لو. اگر آدھے دن کی بات ہے, وانظر الی حمارک, گدھے کو دیکھ لو, بالکل ریزہ ہو گیا. ظاہر سی بات ہے 100 سال میں کسی بھی جانور کا یا کسی بھی انسان کی ہڈی, بالکل ہڈی اٹی بھی جل جائے گی. تو بالکل ہڈی اٹی سب الگ ہو چکی تھی. ایک طرف تو کہا کہ گدھے کو دیکھ, وانظر الی طعامک, اور جو توشہ لے کر آپ آئے تھے اس کو بھی دیکھ لو. لم یتسنہ, ابھی تک سڑا بھی نہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دکھایا. پھر آگے دکھایا کہ وانظر الی العظام کیف ننشزها, یہ سب تو آپ نے دیکھ لیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 100 عام, 100 سال تک جو ہے زندہ ہے, مطلب مردہ رہے آپ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب ہڈیوں کو دیکھیے, یعنی جو گدھا ہے آپ کی جو سواری ہے اس کی ہڈی کو دیکھیے کیسے ہم جوڑتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا, وہ ہڈیاں آپس میں جڑ گئی, اور پھر اس کے بعد اس پر کھال گوشت سب لگے, اور یہاں تک کہ وہ گدھا زندہ ہو گیا. جب ایسے انہوں نے دیکھا تو اب پھر انہوں نے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یقین پہلے بھی تھا, لیکن اب جو انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تو اس میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس طرح کی اپنی قدرت کا اظہار کرتے رہتے ہیں. ایک اور واقعہ ہے اسی طرح کا, پہلے اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. یہاں تم اس طرح کا قصہ بھی معلوم ہے, کیا تم کو اس طرح کا قصہ بھی معلوم ہے جیسے ایک شخص تھا کہ ایک بستی پر ایسی حالت میں اس کا گزر ہوا کہ اس کے مکانات اپنی چھتوں پر گرے ہوئے تھے. اب یہاں پر ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ شخص کون تھا, یہ بستی کہاں تھی, اور یہ واقعہ کس زمانے کا ہے. تو اس کا جواب سیدھا سادہ ہے, قرآن نے یہ سب بیان نہیں کیا ہے. اور قرآن کا جو مقصد ہے بیان کرنے کا, اللہ کی قدرت کاملہ, اس کو بیان کرنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کا جاننا بھی ضروری نہیں ہے. البتہ تفسیر وغیرہ میں لکھا ہے, جو بہت معتبر روایات بھی نہیں ہے. بعض روایات کے اعتبار سے حضرت عزیر علیہ السلام تھے, وہ نبی تھے, اور وہ کوئی ادھری کا کوئی علاقہ تھا اور انہی کا زمانہ تھا. لیکن یہ جاننا, اس کا جو مقصد ہے واقعے کا, وہ سمجھنے کے لیے کس شخص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے جاننا ضروری نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب واقعات کو بیان کرتے ہیں تو اس کے اس طرح کے گوشوں کو بیان نہیں کرتے, جو اصل مقصد ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں. ہاں اتنا تو ضرور ہے کہ یہ نبی تھے. یہ کون تھے؟ نبی تھے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام کیا, گفتگو کی ہے. اور اس طرح کے واقعات نبی کے ساتھ ہی پیش آ سکتے ہیں, غیر نبی کے ساتھ اس طرح کے واقعات نہیں پیش آ سکتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ بھی سن لیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے بھی جو ایک واقعہ ہوگا اس میں بھی یہی وجہ سمجھ لیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام انسانوں کے لیے یہی ہے, بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایمان جو معتبر ہے وہ ایمان بالغیب معتبر ہے. بن دیکھے جو ایمان لائے وہی معتبر ہے. ورنہ تو موت کے بعد قیامت کے روز سب کے سب دیکھ کے ایمان لے کر آئی جائے گی کہ بھائی یہ جنت ہے, یہ جہنم ہے, یہ حساب کتاب ہو رہا ہے, برائی کا بدلہ برا ہوتا ہے, اچھائی کا بدلہ, سب تو مان ہی لیں گے. تو دیکھ کر وہ ایمان لایا جائے گا, اس لیے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور آج جو اس دنیا میں ان باتوں کو یقین کرنے بن دیکھے وہی قابل قبول ہے. تو اس طرح کے واقعات جو انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام یا جو بھی نبی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ کس طریقے سے ہم مرنے کے بعد زندہ کریں گے,
یہ ایمان بالمشاہدہ، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام یا جس نبی کے ساتھ واقعہ پیش آیا اس نبی کو پہلے ہی سے ایمان بالغیب اعلیٰ درجے کا حاصل تھا. ان کو ایک چیز جو ہے خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا کہ اس کو دیکھ بھی لیجیے آپ. عام امتیوں کے لیے یہی ہے اور سب کے لیے یہی ہے، ایمان بالغیب ہی وہی کافی رکھے، مشاہدہ کی ضرورت نہیں ہے. مشاہدہ جب کر کے ایمان لائیے گا، دیکھ کر ایمان لائیے گا تو وہ ایمان معتبر نہیں ہے. آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اس کو ترجمہ کریں. قال اللہ، وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے مردوں کو اس کے مرنے کے بعد کس کیفیت سے زندہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اس کو زندہ کر اٹھایا اور پھر پوچھا کہ تو کتنی مدت اس حالت میں رہا. اس شخص نے جواب دیا کہ 1 دن رہا ہوں گا یا 1 دن سے بھی کم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تو 100 برس رہا. تو اپنے کھانے کی چیز اور پینے کی چیز کو دیکھ لے کہ نہیں سڑی گلی ہے، اور دوسرے اپنے گدھے کی طرف دیکھ، اور تاکہ ہم یعنی گدھے کی طرف دیکھ، اس کی ہڈی پسلی سب الگ ہو چکی ہے، گل سڑ گیا ہے، اور تاکہ ہم تجھ کو ایک نذیر لوگوں کے لیے بنا دیں. اور اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر کر کہ ہم ان کو کس طرح ترکیب دیے دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھائے دیتے ہیں. پھر جب یہ سب کیفیت اس شخص پر کو واضح ہو گئی تو کہہ اٹھا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں. اگلا واقعہ انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اسی انداز کا ہے، وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے اور سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام مغیبات پر اور غیب کی تمام چیزیں ہیں جو ہیں ان پر کامل یقین نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.